بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بال بھارتی کی کتاب 7ویں کلاس کی ہے، جس میں ہم آج چیپٹر نمبر 23 سبق نمبر 23 گنیس ورلڈ ریکارڈز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو 22ویں سبق تک میں نے پورا کرا دیا، آپ لوگ میرے پلے لسٹ میں جا کے وہ بھی دیکھ لیں گے، اور آگے بھی میں کرا رہی ہوں، آگے بھی 8ویں کلاس کی بھی بناؤں گی، ساری بنا رہی ہوں، تو آپ لوگ میرے پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے گا۔ تو آج چیپٹر نمبر 23 یعنی 23 گنیس ورلڈ ریکارڈز، ان کے لکھنے والے جو ہے مصنف ڈاکٹر قمر شریف، مصنف رائٹر کو کہتے ہیں۔ تو اس کے سبق کی پہلی بات ہم پڑھتے ہیں۔ دنیا کی مشہور عمارتوں، مشہور چیزوں، اہم شخصیات کے مجسموں، ہتھیاروں، سکوں، نایاب کتابوں وغیرہ کو انسانی ثقافت کی یادگاریں سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں جس مقام پر جمع کر کے بحفاظت رکھی جاتی ہیں، اسے عجائب گھر کہتے ہیں۔ عجائب گھر جا کر ہم ان یادگاروں کی تاریخی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں تاریخی، جغرافیائی اور سائنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے آج کل ایسی کتابیں دستیاب ہیں جنہیں انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں میں ایسی کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ ان میں انگلستان کی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور امریکہ کی انسائکلوپیڈیا امریکانا بہت مشہور ہے۔ دنیا بھر کی ایسی اہم اور حیرت انگیز معلومات کے لیے اب ایک خاص کتاب شائع کی جاتی ہے جس کا نام گنیس ورلڈ ریکارڈز ہے۔ ذیل کے سبق میں اسی کتاب کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے۔ یعنی گنیس ورلڈ ریکارڈ ایک کتاب کا نام ہے جس میں ریکارڈ مطلب درج کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جان پہچان یہ شاعر کا تعارف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر شریف 2 اکتوبر سن 1947 کو جالنا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئیں۔ اچھا، لڑکی ہیں، مطلب لیڈیز ہیں کوئی، یہ ہوئی ہے نا۔ وہ اورنگ آباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے سے وابستہ رہی ہیں۔ انہوں نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سائنس اور تعلیم و تدریس سے متعلق ان کے کئی مضامین آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ فروغ اردو دہلی کی جانب سے قومی سطح کا انعام پاسبان تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ موصوفہ نے ادارہ بال بھارتی کی سائنس کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ نیز ادارے کی جانب سے شائع شدہ اردو لغت کی تدوین میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ یعنی جو اردو لغت چھپایا، یعنی اردو جو لغت اس کو کہتے ہیں ڈکشنری کو، تو اس کی تدوین میں یعنی اس کے بنانے میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ گنیس ورلڈ ریکارڈز ایک منفرد کتاب ہے، یعنی ایک انوکھی مطلب ایک ایسی کتاب ہے جس کا شمار نہیں، مطلب ایک اکیلی کتاب، منفرد، اکیلی سے بنا ہوا ہے، اکیلا، مطلب ایک ایسی اکیلی کتاب ہے۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں گنیس نامی کمپنی کے ڈائریکٹر سر بیور کو ایک کتاب شائع کرنے کا خیال آیا جس میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین کارنامے درج ہوں۔ ایک دلچسپ واقعے نے بیور کو اس جانب متوجہ کیا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا۔ اب اسے یہ تجسس ہوا کہ یورپ میں سب سے تیز اڑنے والا شکاری پرندہ کون سا ہے۔ اس موضوع پر دوستوں سے اس کی بحث چھڑ گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی کتابیں پڑھیں، ماہرین سے بھی رجوع کیا، لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا۔ سر بیور نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر معمولی کارناموں اور حیرت انگیز مگر حقیقی واقعات کی ایک کتاب شائع کی جائے۔ اس کے ایک دوست کو ان خیالات کا پتہ چلا تو اس نے بیور کی ملاقات نورس اور راس نامی بھائیوں سے کروائی۔ لندن میں ان کی ایک نیوز ایجنسی تھی جس کا نام گنیس تھا۔ ان بھائیوں سے معاہدے کے بعد 30 نومبر سن 1954 کو لندن میں 2 کمروں پر مشتمل ایک آفس کھولا گیا اور کتاب کی اشاعت کی تیاریاں ہونے لگی۔ ان سب کی کوششوں سے یہ کتاب 13.5 ہفتوں میں مکمل ہوئی، جس کا نام گنیس بک آف ریکارڈز رکھا گیا۔ یعنی کتاب جو ہے
13.5 ہفتے لگ گئے اس کو چھپنے کے لیے. یعنی جو مطلب ایسے کارنامے تھے نا، غیر معمولی کارنامے جو دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں رہتی، تو اس کو ہی ریکارڈز بولتے ہیں. تو اس کارنامے کو درج کرنے کے لیے کتاب بنائی گئی، اور جس میں یہ دونوں بھائیوں کا جو ہے ہاتھ رہا. انہوں نے جو ہے ان کی نیوز ایجنسی تھی جس کا نام گنیز تھا، اور اسی نام کی وجہ سے اس کتاب کا نام بھی جو ہے گنیز ورلڈ ریکارڈ رکھا گیا، جس کا نام گنیز بک آف ریکارڈز رکھا گیا تھا. یہ لوگ صرف سنیچر، اتوار اور چھٹی کے دنوں میں کام کرتے تھے. گنیز بک کا پہلا ایڈیشن 198 صفحات پر مشتمل تھا، جو 27 اگست سن 1955 کو منظر عام پر آیا. یعنی پہلی بک چھپی تھی وہ 27 اگست سن 1955 کو مطلب عام لوگوں کے بیچ میں آیا، منظر عام پر نظر آیا، یعنی عام ہوا وہ. اس کی 50,000 کاپیاں شائع کی گئیں. عوام نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جس کے نتیجے میں جلد ہی اس کا دوسرا اور تیسرا ایڈیشن بھی چھاپنا پڑا. اس طرح اس کتاب کی تعداد بڑھ کر 1,87,000 ہو گئی. گنیز بک میں جن کارناموں اور واقعات کو شامل کیا گیا، ان کی فہرست بہت طویل ہے، یعنی بہت لمبی ہے. ان میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی جو ریکارڈز ہیں ان کی فہرست بہت ہے، بہت سارے ریکارڈز ان میں درج ہیں. مثلاً بہت تیز اور زیادہ فاصلے تک تیرنا، بہت زیادہ وقت تک تیرنا، تیزی سے کولڈ ڈرنک پینا، جلدی کھانا، بہت دیر تک ہنسنا، ہے نا، بہت دیر تک رونا، بہت تیز دوڑنا وغیرہ. اس کے علاوہ مختلف کھیلوں، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، طب اور فنون لطیفہ میں ریکارڈ بنانے والوں کے نام بھی گنیز بک میں شامل کیے جاتے ہیں. اس کتاب میں قدرتی عجوبوں کو بھی جگہ دی جاتی ہے. مثلاً بہت لمبے قد والے یا پستہ قد، یعنی چھوٹے قد والے جو انسان ہوتے ہیں، انسان اور جانور، بےحد موٹے انسان وغیرہ. غرض گنیز بک میں دنیا کے ہر شعبے کے ایسے انوکھے کارنامے اور قدرتی عجوبے شامل ہوتے ہیں جن میں بعض ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہوتے ہیں. یعنی ان میں ایسے ریکارڈ کہ جن کا یقین کرنا مشکل ہے، یعنی ناقابل یقین باتیں ہوتی ہیں جو ریکارڈ بنتی ہیں نا. اس کتاب کے لیے نئے اور منفرد کارناموں کو جمع کرنا نہایت مشکل کام ہے. ظاہر سی بات ہے نا، نئے کارنامے جو بالکل انوکھا ہو، بالکل اکیلا ہو دنیا میں، تو اس کو جمع کرنا تو بہت مشکل کام ہے نا. اور اس کی صداقت کی جانچ بہت محنت اور ہوشیاری سے کرنی ہوتی ہے. صداقت یعنی سچائی کی جانچ، یعنی کوئی ریکارڈ بنا رہا ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے یہ بھی تو جانچنا ضروری ہے نا. تو اس کی جانچ کرنے کے لیے بھی بہت محنت اور ہوشیاری سے کرنی پڑتی ہے. اس مقصد کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں. ان دفتروں میں ذہین، فرض شناس اور محنتی افراد کو ملازم رکھا گیا ہے. کمپنی کا عملہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے. کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی موجود ہے. بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات، خطوط، فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے. یعنی جو پوری دنیا سے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جو ان کے آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں نا، ان سے اطلاعات ملتی ہے. یعنی جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے نا انٹرنیشنل، ان کے ذریعے جو ان کو اطلاع ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے، اس کی بھی تصدیق کی جاتی ہے. یعنی اس کو بھی اس کی سچائی بھی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے کہ یہ سچ بات ہے کہ نہیں، اس کی جانچ کروائی جاتی ہے. اس کتاب میں نام درج کروانے کے لیے 2 غیر جانبدار گواہوں کے ساتھ اخبار کے تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے. 2 غیر جانبدار یعنی کہ کوئی بھی کسی چیز سے مطلب وہ نہ ہو کہ کسی کا سائیڈ لے، مطلب کسی کا سائیڈ لیے بغیر. اور گواہ بھی ہوتے ہیں، اخبار کی کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، ویڈیو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. یعنی جو بھی ریکارڈ بنائی گئی ہے اس کی ریکارڈنگ دی جاتی ہے. اور جو بھی اخبار کے ہیڈنگز ہوتے ہیں نا، اخبار کی کٹنگ وغیرہ، ان سب کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہی وہ جو فیصلہ لیا جاتا ہے. ضروری ہو تو ماہرین کی ایک ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے. یعنی جہاں پر بھی یہ ریکارڈ بنایا گیا ہے وہاں پر جا کر یہ پوری ٹیم جاتی ہے اور وہاں پر جا کر معائنہ کرتی ہے نا. پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گنیز بک میں شامل کیا جاتا ہے. کارنامے مختلف زمروں کے لحاظ سے
ترتیب دیے جاتے ہیں. یعنی کارنامہ جو بھی ہے پوری مطلب اطمینان ہونے کے بعد اس کو گنیز بک میں جو گنیز بک ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. مطلب اس کو شامل ہونے کے لیے بھی بہت سارے مطلب مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی بولا کہ آ کے ریکارڈ بنا دیا ہم نے فوراً بول دی, نہیں, اس تو ساری تصدیق کی جاتی ہے نا. ہر سال تقریباً 50,000 افراد گنیز بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے درخواست دیتے ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ سے زیادہ 1,000 افراد ہی کامیاب ہو پاتے ہیں. یعنی بہت سارے مطلب درخواست آتی ہیں, 50,000 درخواست آنے کے بعد ساری ان کی جانچ ہوتی ہے, اس میں جو ہے 1,000 لوگ ہی سلیکٹ ہو پاتے ہیں. گنیز بک میں کسی فرد کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اپنے نام کو محفوظ کرانا ہے. اس کتاب میں کسی فرد کا تذکرہ اعزاز کی بات ہی مانی جاتی ہے نا. بہت بڑے اعزاز کی پریولیج کی بات ہے نا کہ اگر گنیز بک میں جو اس کا نام شامل ہو جائے تو بہت بڑی عزت کی بات ہے نا یہ. اسی لیے کچھ لوگ جو ہے اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں, یعنی ریکارڈ بنانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں. ریکارڈ رکھنے والی اس کتاب نے خود کے بھی کئی ریکارڈ بنائے. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ اس کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب سن 1955 سے بلا ناغہ ہر سال شائع کی جا رہی ہے. یعنی یہ کتاب جو ریکارڈ رکھنے والی گنیز بک والی جو کتاب ہے اس نے خود بھی ریکارڈ بنایا. کیا ریکارڈ بنایا ہے کہ اس ریکارڈ میں جو ہے موجود دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہے, اور یہ بلا ناغہ ہر سال شائع ہو رہی ہے, یعنی ہر سال چھپ رہی ہے بلا ناغہ. سن 1955 سے سن 1974 میں گنیز بک کی 2,39,00,000 کاپیاں قلیل عرصے میں فروخت ہو گئیں. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ چھوٹے ہی عرصے میں یہ 2,39,00,000 کاپیاں جو ہے بک گئی ہیں. ہر سال 32 زبانوں میں اس کتاب کی 35 لاکھ کاپیاں 100 ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں. یعنی یہ بھی ریکارڈ ہے کہ ہر سال جو 32 زبانوں میں کتابیں چھپتی ہیں اور 35 لاکھ کاپیاں جو ہے 100 ملکوں کو بھیجی جاتی. 32 زبانوں میں عربی زبان بھی شامل ہے. یعنی یہ والی کتاب جو عربی زبان میں بھی ہوتی ہے شاید. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے ٹی وی, فیس بک, یوٹیوب, گوگل پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں. ہر دن کچھ ریکارڈ بدلتے ہیں, کچھ نئے ریکارڈ بنتے ہیں. اس بات کے مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی ہر سال اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کرتی ہے. یعنی پچھلے سال جو کچھ ریکارڈ بنا اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی یا کچھ نیا اور ریکارڈ بن گیا اسی کا, تو وہ نیا ایڈیشن شائع کرتی ہے ہر سال, ہے نا, تبدیلی کے ساتھ. چنانچہ 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کا 62واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے. یعنی 2016 میں جو 62واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے. تو یہیں پر ہمارا جو چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے. میں نے پڑھ کے سمجھا بھی دیا آپ لوگوں کو, آپ لوگ دیکھ لیں گے. اب دیکھیے معنی و اشارات, تو یہاں پر یہ میننگ مطلب الفاظ ہیں یہ آپ کے, اور اس کے میننگ یعنی معنی ہے. میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ دیکھ لیں گے. منفرد, یکتا, اکیلا. تجسس, جاننے کی شدید خواہش, بولتے ہیں نا ایکسائٹمنٹ. ہاتھوں ہاتھ لینا, فوراً لینا. فرض شناس, فرض کو پہچاننے والا. عملہ, ایک ساتھ کام کرنے والوں کی جماعت یا ایک ساتھ کام کرنے والوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عملہ. جان جوخم میں ڈالنا, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا. قلیل, ذرا سا, تھوڑا سا. قلیل عرصہ بولتے ہیں نا, ذرا سے وقت میں, ذرا سے عرصے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کوئی مطلب ایکسرسائز مشق وغیرہ کریں گے. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو, یہ والی ریڈنگ والی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان تک پہنچائیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.